مہر ولی جنت کی گلی دہلی کے قدیمی علاقے مہر ولی میں خواجہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ چومنے پہنچا ہوا تھا۔ اللہ کی امر سے میری ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درگاہ کے قریب بازار میں ایک پتلی سی گلی کی نکڑ پہ ان کی تسبیحوں اور سرمے کی دکان تھی۔ تسبیحاں لاکھ اور کٹھل بیر کی گٹھلیوں کی بنایا کرتے، جبکہ مختلف قسم کے سرما جات عجیب عجیب نسخوں سے بذات خود تیار کرتے۔ نماز فجر سے نماز ظہر تک رزق حلال کی جستجو میں رہتے۔ بعداً وہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاتے، جہاں جاروب کشی اور زائرین کی خدمت فی سبیل اللہ کرتے۔ عشاء اور تہجد کے بعد سوا لکھی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے۔ معمولی مگر صاف ستھرے کپڑے، مٹھی بھر ریش، نورانی ماتھا، موٹی موٹی خوبصورت سرمے سے بھری ہوئی آنکھیں۔ خدا کی شان وہ نابینا تھے، مگر کیا مجال کوئی جان پائے کہ یہ بینائی سے قطعی محروم ہے، جبکہ مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہاتھوں اشاروں سے خوب باتیں کرتے۔ ہلکے ہلکے قہقہے، معصوم سے مسکراہٹ، بزلہ سنجی، خوش اخلاقی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ واضح محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کریم نے انہیں ظاہری باطنی بینائی اور بصیرت سے خوب نواز رکھا ہے۔ حافظوں نابینوں کی طرح وہ اپنے ڈیلے گھماتے نہیں رہتے تھے، اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں بے رونقی، خالی پن یا بے حسی پائی جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ ظاہری بینائی کے محتاج نہیں تھے۔ پھٹے پرانے کپڑوں پہ ایسی مشاقی سے تھگی لگاتے کہ کوئی رفوگر کیا لگاتا ہوگا۔ اپنے دکان کی صفائی ستھرائی، لیپا پوتی، گلی بازار میں آنا جانا لگا رہتا، مگر کیا مجال کہیں قدم غلط پڑ جائے۔ ایک ایک دکاندار سے الیک سلیک ہو رہی ہے، باپ کی جگہ بیٹا بیٹھا ہے تو پوچھ رہے ہیں، ابے غفورے، ابا کہاں ہیں آج؟ نصیب دشمنا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ پٹواری سے الجھ رہے ہیں، ابے کلن کے مردے، کیا جھڑوس پتا پوت رہا ہے؟ پھینک اسے، وہ صندلی کے اوپر والا اٹھا، یا پھر درگاہ کے چوکے پہ بیٹھے ہوئے دور سے ہی زائر کو آواز لگا رہے ہیں، بھیا جوتے سمتی مت چڑھتے آؤ، ادھر پہلے پائیدان کے نیچے ہی اتار پھینکو۔ حد تو یہ کہ کھانا تناول کرتے ہوئے کیا مجال جو رکابی پیالہ ٹٹولے یا کہیں چپاتی نکالتے ہوئے پانی کا کلہڑ گلاس لڑکا دیا ہو۔ درگاہ کی راہداری یا گلی کی نکڑ پہ کسی سے ٹکرائے ہوئے ہوں، یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کسی پہلے سے کھڑے بیٹھے نمازی پہ جا چڑھے ہوں۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ مکمل نابینا نہیں تھے، اور یا پھر کوئی غیبی طاقت ان کی بینائی بنی ہوئی تھی۔ ان بزرگ سے پہلی ملاقات ایک عجیب واقعہ ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پہ ایک بوڑھے مجاور سے میں یوں ہی پوچھ بیٹھا، حضرت آپ کبھی خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں؟ انہوں نے پہلے تو مجھے عجیب سی نگاہوں سے تولا، پھر خنداری لہجے میں پوچھا، میاں پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کدو سا سر اسبات میں ہلا دیا، جبکہ میں یورپ سے یہاں پہنچا تھا۔ خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ سامنے راہداری میں اکڑو بیٹھے ہوئے ایک شخص فرش صاف کر رہا تھا، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ادھر جاؤ، تسلیم میاں کی آنکھوں میں غور سے دیکھو، ایک آنکھ میں خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ اور دوجی میں خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوگی۔ میں سد پکڑ کر ادھر لپکا تو میدان خالی تھا۔ میرے پہنچتے پہنچتے تسلیم میاں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیوڑھی کی دہلیز پھلانگ کر باہر کوچہ دریوز گراں میں جا نکل چکے تھے۔ تنگ اور اونچی نیچی گلیوں میں تعاقب کرتا ہوا میں بمشکل ان تک پہنچ پایا، لیکن اسی اثناء میں وہ اپنی دکان تک آ لگے تھے۔ وہ بے ڈھبے سے تھڑے اچلانگ کر پرانی وضع کا ٹوٹا پھوٹا بھیڑا در کھول ہی پائے تھے کہ میں نے السلام علیکم کہہ دیا۔ وعلیکم السلام کا جواب انہوں نے میری جانب متوجہ ہوئے بغیر ہی دیا تھا۔ وہ ایک مشاق دکاندار کی طرح اپنا سودا سامان جمانے میں جٹ گئے، اور میں ان کی توجہ کا منتظر نیچے کھڑا ہوں، مگر کیا مجال جو انہوں نے مجھے ہلکا سا بھی درے خور اعتراض سمجھ کر ایک نظر بھی دیکھا ہو۔ پھر اچانک انہوں نے ہلکا سا پلٹتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے آداب عرضی کے علاوہ دوبارہ منہ سے السلام علیکم کہا۔
وعلیکم السلام کہتے ہوئے اب وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ فرمائیے حضرت، کیا پیش کروں؟ غیر ارادی طور پہ میرے منہ سے نکل گیا، زیارت کی تمنا ہے۔ انہوں نے بغیر کچھ مزید پوچھے کیل کی کھونٹی سے ایک تسبیح میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ہے تو محض 8 لاکھ کی تسبیح، مگر اس کا چمتکار 12.25 کروڑ سے بھی اوپر ہے۔ امام کے سوراخ پہ پتلی جما کر دیکھو، زیارت ہو جائے گی۔ اگر خواجہ پیا کا امر کھلا تو عجب بے ڈھنگو منکوں والی ادھنی مول کی تسبیح میری ہتھیلی پہ دھری تھی، اور میں اس سوچ میں تھا ان کو کیا جواب دوں۔ تسبیحوں کے اماموں میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی زیارتیں تو بچپن سے کرتا چلا آ رہا تھا، میں تو کسی اور زیارت کی تمنا لے کر یہاں پہنچا تھا۔ مان وہ جھکے اور میری ہتھیلی پہ پڑی تسبیح پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، میاں بھائی، صبح صبح میری بوہنی کا وقت ہے، نیت نصیب نیک ہو تو ہدیہ ہلکا کیجیے، ورنہ قدم بڑھائیے۔ میں نے تسبیح پہ گرفت کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ نے لاکھ کی بتائی ہے، 200-400 کی بات ہوتی تو حاضر کر دیتا، پکا 1 لاکھ کس میاں سے لاؤں؟ میرے ہاتھ پر سے اپنا سبک سا ہاتھ ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے، چلیے یوں ہی دوستی میں لے جائیں، اللہ آپ کے 2 4 میں ہی برکت ڈالے اور ادھر لاکھ کی ساکھ بھی قائم رکھے۔ تصویر لے کر میں نے کچھ عرض کرنا چاہا، مگر انہوں نے سرمے کی ایک شیشی اور سرمچو تھماتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، یہ سمے لمبی گفتگو کا نہیں، میرے رزق روزی کا ہے، اور ہاں، ان آنکھوں کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے خواجہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی سنت سرمے سے اپنی آنکھوں کو زینت زہد نہیں بخشتا۔ اب میری آنکھوں میں اپنی من موہنی سی آنکھیں ڈال کر انکشاف فرمایا، میاں بھائی، اس خاکسار کے تیار کردہ سرمے میں خاک مدینہ اور خواجہ کی گلیوں کی دھول بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر ذرا جھکتے ہوئے اپنی آنکھوں کے کول کھولتے ہوئے کہا، میرے ان پھوٹے دیدوں کا تو وضو ہی سرمے سے ہوتا ہے۔ میں ان کی باتوں کے نور سے بھیگ سا گیا، دل اور دماغ جیسے سن سے ہو کر رہ گئے تھے۔ اب نہ تو مجھ میں جرأت گفتار تھی اور نہ وہاں کھڑے ہونے کی ہمت و سہار۔ تسبیح مٹھی میں دباتے ہوئے میں اپنی عارضی قیام گاہ کی جانب چل دیا، جبکہ میرا پروگرام سارا دن یہیں درگاہ پہ پڑے رہنے کا تھا۔ گرمی سے گھبرایا ہوا انسان جب یکدم ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتا ہے تو اسے پھر سردی کا کانپا سا لگ جاتا ہے۔ وہ ٹھٹر ٹھٹر اپنی ٹھار ٹھہلاتا رہتا ہے، اسے بخار بھی چڑھ سکتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت یہی کچھ تھا۔ میں تنہائی اور سہج پنے سے اپنی اس کیفیت کو سمجھنا، برداشت کرنا اور پھر اسے جذب کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو طے شدہ امر ہے کہ کسی صاحب کیفیت شخص سے مل کر انسان اپنی پہلی سی کیفیت میں نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی چیز کو محض تھوڑی دیر کے لیے ہی فریزر میں رکھ دیا جائے یا آنچ کے قریب ڈال دیا جائے تو وہ چیز فوراً گرم سرد اثر قبول کر لیتی ہے اور مقابل کی کیفیت میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے صوفی تسلیم میاں نے اندر سے سن سا کر دیا تھا۔ گرم موسم ہونے کے باوجود میں ہلکا سا کپ کپا رہا تھا۔ تسبیح میری ایک مٹھی میں اور سرما سرمچو میری دوسری مٹھی میں تھے۔ میں نے کمرہ بند کر کے سب سے پہلے اس بات پہ غور کیا کہ سرمے کا زیارت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جوں جوں غور کرتا گیا، عقدہ کھلتا گیا کہ واقعی سرمے کا جلوہ دیکھنے اور زیارت نصیب ہونے سے گہرا تعلق ہے۔ آنکھ کا رنگ خواہ کیسا بھی ہو، درمیانی نقطہ سیاہ ہی ہوگا۔ دل کے درمیانی پردے، دماغ کے خلیوں کے بعد آنکھ کا قطب، قدرت کی اعلیٰ ترین حکمت و صناعی کا مظہر ہے۔ قدرتی سیاہ سرمے کے ساتھ اس قطب کا ایک روحانی تعلق ہے۔ سرما آلودہ آنکھ محض خوبصورت دکھائی ہی نہیں دیتی، بلکہ وہ خود کوہ طور بنی ہوتی ہے، اور کوہ طور پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے کون اہل ایمان واقف نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو مسواک کے ساتھ سرمے سے بھی اظہار محبت فرمایا۔ طبی فوائد ایک طرف، اصحاب اسرار و رموز خوب جانتے ہیں کہ سرما لگانے سے کیا کچھ سجھائی اور دکھائی دیتا ہے، اور اسی کے روحانی اثرات کیسے کیسے جلوے دکھاتے ہیں۔ زیارت خیر کی نیت کر کے میں نے آنکھوں میں سرما ڈالا۔ عجیب سا سرما تھا، محض ایک ایک سلائی سے ہی محسوس ہوا گویا کوہ طور آنکھوں میں رکھ لیا ہے۔ عام سرمے سے آنکھوں میں رڑک نہیں ہوتی،
وہ گھل مل جاتا ہے، ہلکی ہلکی تراوت اور ملاحت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے ڈالنے سے لگا کہ آنکھوں میں بجری اور کنکر بھر لیے ہیں، کیا مجال جو پپوٹے پھر کھلے ہوں۔ آنکھوں کے ڈیلوں پہ گویا خارے مغیلاں اگ سے آئے تھے، ہلکی حرکت سے بھی ہلکان ہو جاتا۔ اب جو پانی کے پرنالے چھوٹے کہ چہرہ جل تھل ہو گیا، یوں لگا آنکھوں میں جو بھی کالا چٹا ہے وہ آج پانی بن کر بہہ جائے گا۔ ابھی تک مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ صوفی تسلیم آنکھوں کے کورے ہیں، ورنہ میں یہ سمجھنے میں ذرا بھی تامل نہ کرتا کہ وہ مجھے بھی کورے دیدہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اب میں نے بھاگم بھاگ غسل خانے میں پہنچا، ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارے، زبردستی آنکھیں کھول کر آئینے میں جھانکا۔ الہی، آنکھیں سرخ بوٹی ہو رہی ہیں، کونوں کے تاندے رگیں پھوٹنے کو پڑ رہی تھیں، اور تو کچھ نہ سوجھا، تولیہ بھگویا، سر آنکھوں پہ ڈال کر کھاٹ پہ پڑ گیا۔ آنکھیں بند کر لی تو اور کیفیت ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انسان گرد و پیش سے کٹ جائے، یکسوئی اور ایک سکون سا در آتا ہے۔ اور اگر آنکھیں بند کر کے منہ کسی کپڑے سے چادر سے ڈھانپ لیا جائے تو پھر اور بہت سی کیفیات سے دوچار ہوا جا سکتا ہے۔ انسان محض گرد و پیش سے ہی نہیں بلکہ زندگی یا دنیا سے ہی چھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خود کو اپنے بھیتر کے بلیک ہول میں سرکتا ہوا پاتا ہے۔ دل کی زمین پہ بارش کے پہلے چھینٹے کی ہلکی ہلکی فوار سی پڑنے لگتی ہے۔ دماغ کے افق پہ شام کی اداس اداس شانتی اتر آتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے روز ازل کے پرسکون ملجگے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی قبر کے عمیق دقیق اندھیرے چار سو پھیلے سے محسوس ہوتے ہیں، ایسے میں اپنے اندر باہر کی ایک ایک کارکردگی مختلف اشکال میں سامنے سے گزرنے لگتی ہے۔ سوچوں، خدشوں، فکروں اور تذبذبات کی گانٹھیں گرہیں ڈھیلی پڑنے لگتی ہیں۔ ناآسودہ خواہشوں، نامکمل خوابوں کی عجب عجب تعویلیں اور تعبیریں سمجھ میں آتی ہیں۔ فکر امروز اور اندیشہ فردا کچوکے دینے لگتے ہیں۔ انہی ہچکولوں میں ڈوبتا ہوا، ابھرتا بہتا ہوا بندہ بالآخر پرسکون نیند کے دھارے پہ ایک خاشاب کے مانند بہہ نکلتا ہے۔ تلاطم سے نکل آئے تو زندہ کہلاتا ہے، کام آ جائے تو مردہ۔ میں بھی ان مختلف کیفیات سے گزرتا ہوا آخر کار ایک اچپل سی نیند میں پڑ گیا تھا۔ گو یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جگر جگر جاگنے کا تھا، لیکن کیا کیجیے کہ جن راہوں کا میں راہی ہوں، وہاں کب سونے پہ سہاگا لگتا ہے یا کب پیتل بنتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میری راہوں، راستوں، پگڈنڈیوں کے نیچے زمین نہیں، سرخاب کی بغلوں کی ریشمی روئیں، سیماب کی تھل تھل، پروائی کے نرم پر اور کرنوں کی سبک قمچیاں ہوتی ہیں۔ جہاں میں چلتا نہیں بلکہ دھنس جاتا ہوں، اور دھنسا پھنسا ہوا پرندہ ہو یا درویش بے بس ہوتا ہے۔ روئی بھرے تالاب میں اترا ہوا ہاتھی بے طاقت ہوتا ہے، وہ دھنس تو سکتا ہے، ابھر نہیں سکتا۔ نیند بھی تو پروائی، روئی، کافور، کرنوں اور سروں کا ایک تالاب ہی تو ہوتی ہے۔ اس تالاب میں گھسا ہوا جب میں باہر نکلا تو ظہر کا وقت نکل چکا تھا اور عصر لگ چکا تھا۔ حیرت یوں ہوئی کہ آنکھیں پھولوں کی مانند سبک تھیں، نہ ٹیس نہ جلن، سرخی وغیرہ سب غائب۔ آہستہ آہستہ ابھرتے سب منظر یاد آنے لگے۔ چند گھنٹوں کی نیند نے جیسے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ صوفی تسلیم میاں تو بعد میں یاد آئے، پہلے ان کی قطبی تارا سی آنکھیں سامنے آ گئیں، طبیعت اور شگفتہ ہو گئی۔ تسبیح سرہانے کے پاس پڑی تھی، جس کے امام کے سوراخ میں نے ابھی تک جھانکا نہیں لیا تھا۔ سرما دانی بغلی تپائی پہ دھری تھی۔ حواس مکمل ہوئے تو میں نے جھٹ غسل کی ٹھانی۔ فارغ ہونے کے بعد آئینہ میں جھانکا تو آنکھیں کچھ سے کچھ ہو چکی تھیں۔ لگتا تھا کہ کسی آہو کی چشم میری آنکھوں کی جگہ لگا دی ہو۔ سرمے نے اندھیر مچایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اپنی آنکھوں پہ مجھے خود ہی پیار آنے لگا۔ تازے کپڑے پہنے، خوشبو ملی اور باہر نکل آیا۔ بازار سے گزر کر گلی میں آ لگا کہ صوفی تسلیم میاں کو آنکھیں دکھاؤں اور کچھ اب تک کی روداد بھی بیان کروں، مگر وہ شاید دکان بڑھا چکے تھے۔ اب خود بخود ہی قدم درگاہ شریف کی جانب اٹھ لیے۔ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ صوفی صاحب کو دائیں بائیں دیکھا، جب دکھائی نہ دیے تو میں نے ان کی دی ہوئی تصویر رولنا شروع کر دی۔ اچکتی نظروں سے تصویر کے امام کو دیکھا،
مگر ابھی تک امام کے قطب کو دیکھنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ دعا دم کے بعد میں مزار شریف کے احاطے کی جانب آ نکلا کہ یقیناً صوفی صاحب یہیں کہیں ہوں گے۔ ادھر ادھر دیکھا بھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس ادھر پدھر میں خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی پائنتی کی دائیں جانب ایک خوبصورت سی کنج میں صدیوں پرانے ایک درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ فاتح سلام کے بعد یہیں بیٹھ گیا۔ خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے گرد کوئی دیوار تو ہے نہیں۔ یہ دنیا میں شاید اپنی نوعیت کا واحد مزار ہے جو باقاعدہ قبر کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک آسودہ سا چوکا نما قطعہ ہے جس کے گرد چھوٹی سی منڈیر بنی ہوئی ہے۔ اس قطعہ خوشبخت زمین پہ ہلکی سی قبر کا ابھار ہے جو ہمہ وقت پھولوں سے اٹا رہتا ہے۔ اوپر عرش آفرین سا چھپر کھٹ پڑا ہے۔ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لہد مبارک، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کی ایک پرجلال اور پرجمال تصویر ہے۔ ایک متانت اور پروقار سے سادگی در و دیوار پہ چھائی رہتی ہے۔ دیگر مزارات کے برعکس یہاں غیر ضروری قسم کا غیر شرعی نظام و تکلف و طمطراق دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی مجاورین اور سجادہ نشینوں میں وہ چھینا جھپٹی دیکھی کہ زائر خود کو بکرا سمجھنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں کے خدام اور منتظمین صحیح معنوں میں خادم دکھائی دیتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں۔ یہاں اس درخت کے نیچے جم کر بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے بڑی رسان سے السلام علیکم کہتے ہوئے پیچھے سے میرے شانے پہ پولا سا ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام کہنے سے پہلے مڑ کر دیکھا، صوفی تسلیم میاں تھے۔ میں عجز و تسلیم سے نثار ہو گیا۔ میرے چہرے پہ نظر پڑتے ہی بولے، ہائے یہ اتنے سارے رت جگے؟ میں نے آہستگی سے عرض گزاری، میاں جی ابھی تو سرما ڈالے دوپہر اور سپہر ہی گزرے ہیں، رات تو ابھی سر پہ پڑی ہی نہیں۔ ہاں البتہ دوپہر کو خوب سویا۔ میری قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، بہت ساری کالی رتیاں اکھیوں میں بیتیں گی، گھبراؤ نہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، سوتا ہے کیا؟ میاں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟